حضرت سندھی نے اپنے سفر کے واقعے میں لکھا ہے کہ ہم جب ہندوستان سے نکلے افغانستان جانے کے لیے تو نکلنا مشکل تھا. انگریزوں نے ہماری وارنٹ جاری کیے ہوئے تھے اور ہمیں صاف بات ہے کہ سزائے موت ہونی تھی. ہم باغی تھے ان کے. باغی کو کون معاف کرتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے استاد کا حکم تھا کہ افغانستان جاؤ تو ہم نے پھر ہندو کی شکل بنائی. اسی طرح چوٹی رکھی, اسی طرح ہم نے لنگی باندھی, اسی طرح تلک شلک لگائے. اور پڑھے لکھے تو تھے نا, علماء تو تھے نا. رامائن کو ہم نے ذرا 2-4 دفعہ دیکھا تو رامائن تو ہمیں یاد ہو گئی, ہندو کی جو کتاب ہے. اور جہاں کھڑے ہوتے رامائن پڑھتے تھے ہندو تو آگے پاؤں میں گر جاتے ہیں کہ دیوتا آ گیا. ہم تو یاد پڑھ رہے تھے رامائن. کہتے ہیں کہ رات کو ہم نے ایک مندر میں رات گزارنی تھی, وہاں آئے تو وہاں کے پادریوں نے ہمارا بڑا استقبال کیا. وہ سمجھے ہمارے بڑے پادری آ گئے جن کو رامائن یاد ہے. کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ آئے ڈھول پیٹتے ہوئے اور یہ کرتے ہوئے. تو وہ پادری باہر چلے گئے. تو جب واپس آئے تو ہم نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا علاقے میں آج کافی عرصے سے بارش ہی نہیں ہوئی, یہ آئے تھے ہمارے پاس کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے ورنہ قحط پڑ گئی. تو کہتے ہیں سندھی صاحب, میں نے کہا پھر تم نے دعا کی؟ انہوں نے کہا نہیں جی دعا کیا کریں, بارش تب آئے گی جب بھگوان کا متھو پگھاری ہو. جب بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا نا اس دن بارش آئے گی. سندھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ساتھ یہ بیٹھتے ہیں کہ یہ بدبخت دیکھو کیسا عقیدہ ہے کہ بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آئے گا. وہ یہاں کس کے ماتھے پہ پسینہ کہاں سے آ جائے گا؟ وہ کہتی ہیں رات کو ہم نے پیشاب کیا, ایک بوتل میں بند کر کے بھگوان کے سر پہ ڈال دیا کہ بھگوان جو پتھروں بدھاری ہو. بھگوان کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد کسی پجاری نے بھی دیکھا کہ وہ پانی گر رہا تھا نا اس کے ماتھے, تھا تو پیشاب ہو, پانی تو نہیں تھا. اس نے بڑے پادری کو اٹھایا, او بھجن بج گئے اور گھنٹیاں بج گئیں, بھگوان جو ماتھوں پگھاری ہو, بس بارش آ رہی ہے. کہتے ہیں خدا کی شان دیکھو صبح بارش آ گئی. اللہ بھی آزماتے ہیں نا بندوں کو. لیکن آنکھ پھڑ کے نا وہ جی نقصان ہوگا, وہ ہو جاتا ہے چونکہ یقین جو آنکھ پر ہے. آج ہی میری دائیں آنکھ پھڑک رہی ہے, نفع ہوگا. آج ہی ہاتھوں میں خارش ہے, پیسے نکلیں گے. آج پاؤں میں خارش ہے, بس جی سفر لکھا ہوا ہے. یہ سب کنجروں کے عقیدے ہیں. حقیقت میں یہ مسلمانوں کے عقیدے نہیں ہیں, یہ ان کے عقیدے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ. اور حضور نے فرما دیا ہے اگر ایسا تمہیں وہم پڑے فوراً کہو اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. یا اللہ تیرے سوا کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتا. بس پڑھ لو اور جاؤ کام کرو. ہمارے یہاں تو جی بلی آگے سے کاٹ جائے نا اور وہ بھی کالی تو کام نہیں ہوتا. اچھا کتا کاٹ جائے تو ہو جاتا ہے, کیونکہ کتا انگریزوں کا محبوب ہے نا, اس کی تلفی نہیں کر سکتے. نہیں لا حول ولا قوت الا. یہ مسلمان ہیں ایمان سے کہو جن کا یہ عقیدے ہوں, وہ یہ بھی کہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اس لیے فرمایا ظلمات, کفر جو ہے وہ اندھیرے ہیں, اندھیرے میں اندھیرا, اندھیرے میں اندھیرا, اندھیرے میں اندھیرا. ظلمات بعضها فوق بعض. اور میرا مدنی آپ کا کام یہ ہے کہ قرآن پڑھ کے ان کو ان اندھیروں سے نکالو اور نور توحید کی طرف لے آؤ.